الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وقال عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد وقال عليه الصلاة والسلام الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ حق تعالی جل جلالہ کا بے حد احسان فضل ہے جس مالک الملک نے اپنے ہی کرم سے توفیق بخشی کہ جمعۃ المبارک میں ان کے گھر کی حاضری دین سیکھنے کی توفیق اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک یوں ہی اپنے گھر کی حاضری اپنے در پہ جبین نیاز جھکانے کی توفیق عطا فرمائے رکھیں۔ سورہ لقمان کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کا نام یہ سورہ لقمان۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی نے کہا کہ یہ شکل صورت کے کالے تھے، موٹے ہونٹ تھے، لیکن اللہ کی محبت کے طلبگار تھے۔ کسی نے لکھا ہے کہ یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، درخان کا۔ کسی نے لکھا ہے درزی کا کام کرتے تھے۔ کسی نے لکھا ہے چرواہے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ان سب کو چھوٹے کام سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے مرشد حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کوئی کام اپنی ذات کے اعتبار سے نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے۔ حسن نیت چھوٹے کام کو بڑا بنا دیتی ہے اور نیت کی خرابی بڑے کام کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن نیت نصیب فرمائے رکھیں، معاذ اپنے فضل سے نصیب فرمائے رکھیں۔ تو ایک رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں القاء ہوا۔ فرشتے نے آ کے پوچھا، رب پوچھ رہے ہیں آپ کو نبوت دوں یا حکمت دوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے رب کی طرف سے اگر اختیار ہے تو نبوت میں ذمہ داری زیادہ ہے، ممکن ہے کوتاہی ہو جائے، اور اگر مجھے اختیار ہے تو پھر مجھے حکمت دے دی جائے، اور اگر خدائی فیصلہ ہے کہ مجھے نبوت ہی دینا ہے تو پھر وہ اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے خود مدد بھی فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی فرم برداری نصیب فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ رات کو سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے سرفراز فرما دیا۔ صبح اٹھے تو ان کی ہر گفتگو حکمت سے بھرپور تھی۔ بھائی وہ نوازنے پہ آئیں تو کیسے نواز دیتے ہیں، نوازنے پہ آئیں تو کیسے نواز دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر مسجود ملائکہ بنا دیں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بنا کر عرش معلیٰ کی سیر کرا دیں۔ نوازنے پہ آئیں تو موسیٰ علیہ السلام آگ لینے جائیں، اللہ نبوت عطا فرما دے۔ یہ ان کی نوازشات ہیں، لیکن ملتی کس کو ہیں؟ جو اللہ کی محبت اور اس کی اطاعت کی چاہت رکھتا ہے۔ طلب میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے؟ ہر بندہ اپنے اندر کی طلب دیکھ لے، اس کے مطابق اوپر سے فیصلے آنے ہیں۔ اندر طلب کیا ہے اس طلب کو دیکھ لیں۔ بندوں کو بتانا پڑے گا، رب العالمین دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور۔ بہرحال حضرت لقمان نے کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَا
لقمان الحکمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، علم اور حلم، بردباری، نبوت، قرآن مجید کا علم، انجیل کا علم، نیکی پر چلنا کیسے ہے اور نیکی کی دعوت کیسے دینا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا کیسے ہے، لوگوں کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا کیسے ہے۔ وسیع مفہوم ہے۔ فرمایا ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اور پہلی بات حضرت لقمان نے کیا کہی؟ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہم شکر گزار ہیں؟ اپنے محسن کی زبان سے تعریف کرنا کہ اس کا یہ میرے اوپر احسان ہے۔ جو اپنے محسن کے احسان کو چھپاتا ہے وہ شکر گزار نہیں ہے۔ اپنے محسن کے احسان کو زبان سے ادا کرنا، دل سے اپنے محسن کا احسان مند رہنا، دل سے اپنے محسن کا احسان مند رہنا، اور جسم کے اعضاء سے اپنے محسن کی نافرمانی نہ کرنا، اور فرما برداری کی ہر ممکن کوشش کرنا۔ فرما برداری کی ہر ممکن کوشش کرنا، اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے، وہ بڑے لوگوں کا ہے۔ ہر آن اس بات کا دھیان اور فکر ہو کہ میں اپنے محسن کو کیسے خوش کر سکتا ہوں۔ یہ میرا آپ کا نہیں ہے، بڑے لوگوں کا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے لوگوں کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ ہر آن اس بات کا دھیان رہے کہ میرے محسن مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، میرا محسن مجھ سے خوش ہو رہا ہے، کیسے اپنے محسن کو خوش کر لوں۔ پھر فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع اور فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ شکر کرنے سے، میری آپ کی تعریف کرنے سے تو ہماری تعریف سے لوگوں میں عزت بڑھتی ہے۔ رب العالمین کو کسی کی تعریف اور شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں فرمایا؟ وہ شکر کرنا اپنے فائدے کے لیے ہے۔ جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے، جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے، وہ نعمت کبھی زائل نہیں ہوتی، اس کی نسلوں میں بھی چلتی ہے۔ پہلا فائدہ، شکر پر نعمت کے زوال کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نفع، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، کبھی کوانٹٹی کی شکل میں، کبھی کوالٹی کی شکل میں۔ اب 5 نمازیں پڑھنے پر اگر شکر ادا کیا تو نمازیں تو 5 ہی ہیں، ہو سکتا ہے نفل نمازوں میں اللہ اضافہ کر دیں، لیکن اصل تو 5 ہی رہیں گی۔ ہاں، اس شکر پر یہ بھی ممکن ہے اللہ اس کی نماز کو نماز بنا دے۔ اللہ اس شکر پر اس نماز کو نماز بنا دے۔ جب نماز بن گئی، جب نماز بن گئی تو پھر شکر گزاری کامل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، مالک الملک، آپ نے کہا ہے میری نعمتوں کو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اور پھر کہا ہے کہ میری نعمتوں پر شکر ادا کریں، تو یہ تو ایسا حکم ہے جو پورا ہو نہیں سکتا۔ آپ کا وعدہ ہے میں ایسا کوئی حکم نہیں کرتا جو ہو نہ سکے۔ فرمایا میرے کلیم بندے دل سے میرے شکر گزار رہے، یہی شکر ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جس نے 5 نمازیں پڑھیں، کیونکہ شکر اللہ کا بھی ہے اور یہاں حکم ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی، میرا بھی شکر ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو۔ تو فرمایا جس نے 5 نمازیں پڑھیں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا، جس نے نمازوں کے اختتام پر اپنے والدین کے لیے دعا کر دی اس نے والدین کا شکر ادا کر دیا۔ بہرحال شکر اصل کیا ہے؟ دل میں بندہ یہ سمجھے
یہ جو نعمت، جو عزت، جو دولت، جو راحت، سکون جو بھی میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے رب کا ہے۔ وہ میرا کمال نہیں، میرے رب کا احسان ہے۔ جس بندے نے یہ سمجھ لیا، اپنے دل کو سمجھا لیا، وہ شکر گزار بندہ ہے اور شکر پر وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر شکر کرو گے تو ہم اضافہ کرتے ہی چلے جائیں گے۔ میرا آپ کا شکر کرنا محدود ہے، میرے رب کے خزانے لامحدود ہیں۔ میری آپ کی لینے کی سمجھ محدود ہے، اس دینے والے کی سمجھ بھی لامحدود ہے۔ میرا آپ کا عمل بھی لامحدود ہے، میرے رب کا علم بھی اور اس کی عقل بھی اور اس کے خزانے بھی لامحدود ہیں۔ میرا آپ کا معاملہ بندوں سے نہیں ہے، اپنے رب سے ہے۔ اللہ کرے ہم اس کو سمجھ لیں، وگرنہ ساری زندگی اس پر گزر جاتی ہے، یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا اگر تم شکر کرو تو یہ اپنے لیے جو شکر کرتا ہے، ومن کفر جو ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ غنی کسے کہتے ہیں؟ جس کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ساری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پہلے وجود کی ضرورت تھی، اب بقائے وجود کی ضرورت ہے۔ میرا وجود باقی رہے، میری اعضاء کی صحت سلامتی باقی رہے، میری زندگی، میری نعمتیں، میری چیزیں، ہر بندہ ضرورت مند ہے۔ مخلوق ہو اور ضرورت مند نہ ہو ایسا نہیں ہے۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، عرش اور کرسی، جنت اور دوزخ، ہر مخلوق وہ محتاج ہے۔ میرے رب ساری کائنات سے غنی ہے، کسی شے کے محتاج نہیں ہے۔ سب کو ضرورت ہے، میرے رب کو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی، تو تم کر بھی کہہ لو گے اگر شکر ادا کرو گے، اللہ کی کوئی خوبی، اللہ کی کوئی صفت، اس کی کوئی قدرت، اس کی طاقت کو بیان کر دو گے۔ فرمایا حمید، وہ بڑی خوبیوں والے ہیں، جو اس کی خوبیاں ہیں تم جان ہی نہیں سکتے، بیان کیسے کر سکتے ہو؟ تم اس کی خوبیوں کو جان ہی نہیں سکتے، بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ فإن اللہ غنی حمید۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت دے دی تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اللہ اکبر، اور اس نصیحت کا نام رب العالمین نے وصیت رکھا۔ وصیتوں سے کہتے ہیں جو بندے کے دل میں گمان ہو، خیال ہو، پتہ نہیں اب زندگی کے آخری لمحے ہیں، دن ہیں، تو کچھ کر جائیں، کچھ کہہ جائیں، کچھ لکھ جائیں، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مومن کو یہی سمجھنا چاہیے کہ بھئی اب پتہ نہیں کب باری آ جائے، پتہ نہیں کب باری آ جائے۔ زندگی سالوں کا نام نہیں ہے، زندگی سانسوں کا نام ہے۔ کب سانس پورے ہو جائیں، جب سانس پورے ہو جائیں گے میرے پیارو، اندر کا سانس باہر نہیں لے جا سکتا، باہر کا سانس اندر نہیں لے جا سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، پیر، مولوی مل کر آپ کو ایک سانس نہیں دے سکتے، ایک سانس نہیں دے سکتے۔ سب کے احسان مند ہیں، نہیں ہیں تو جس رب نے یہ زندگی دی ہے اس کے احسان مند نہیں ہوتے، اس کے ساتھ حساب ہی رہتا ہے، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، فلاں کے تو یہ بھی دیا ہے، مجھے یہ نہیں دیا۔ میرے پیارو، جو دیا ہے وہ بھی اس نے اپنے فضل سے دیا ہے۔ جو کچھ میرے رب نے دیا ہے وہ اپنے فضل سے دیا ہے، اپنے خزانوں سے دیا ہے، میری آپ کی عقل اور محنت کی کمائی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، آج ہی میرے پیارے بڑے پرانے دوست امریکہ میں ہیں، ان کا میسیج ہے، میں فون پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تھوڑی دیر میں۔ جب فون پہ بات ہوئی تو بیٹا میں سمجھتا ہوں بڑا نیک ہے، صالح ہے، آج کے زمانے کا، امریکہ سے انجینئر ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی کام نہیں ہوتا، جس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ منزل کے قریب پہنچ کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نہیں، ہم بہت سے جو میں اور آپ محنت کرتے ہیں نتیجہ آ جاتا ہے تو یہ نہ سمجھنا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، میری عقل کا نتیجہ ہے، وہ میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے۔
وہ تیری میری عقل کا نتیجہ نہیں ہے، وہ میرے رب کے فضل کا نتیجہ ہے، اور جو نہیں مل رہا یہ نہ سمجھنا میرے رب نے دیا نہیں ہے، سمجھنا میرے لیے یہ بہتر نہیں تھا اس لیے دیا نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی پسند کی دوائی مانگتے ہیں، وہ کہتا نہیں یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، میں اس سے آپ کو بہتر دے دیتا ہوں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن رب سے بدگمان رہتے ہیں، فلاں دعا کی، اتنے نفل پڑھے، اتنے وظیفے کیا، نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کو شروع کیا، پہلی نصیحت کی یا بنیا اللہ ووصینا الانسان یا بنیا لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کی تعظیم میں کسی کو شریک، اللہ کی تعریف میں کسی کو شریک، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا میں بہت سے ظلم ہیں، بہت سے ظلم ہیں، بہت سے ظالم ہیں، سارے ظلم بھی چھوٹے ہیں، سارے ظالم بھی چھوٹے ہیں، سب سے بڑا اگر کوئی ظلم ہے وہ شرک ہے، اور سب سے بڑا کوئی ظالم ہے تو وہ مشرک ہے۔ بے شک ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیسے کہتے ہیں؟ کسی چیز میں کمی کر لینا، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ کسی چیز کو جو اس کی جگہ تھی اس سے ہٹا کے رکھ دینا، یہ بھی وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو پوری تھی، کمی نہیں کی، لیکن جو جگہ تھی وہاں نہیں رکھی، دوسری جگہ رکھ دی، یہ ظلم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، ظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم، چھوٹا ظلم بھی ہوتا ہے، بڑا ظلم بھی ہوتا ہے۔ سورہ انفال کی ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ آپ صاحب ٹھیک پڑھ رہا ہوں؟ ہاں ٹھیک پڑھیے آتے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے پھر ظلم نہیں کیا، ایمان لے آئے اور ظلم، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون ہے جو ایمان کے بعد کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ بھائی فطرت ہے انسان کی، کوئی آنکھ سے، کوئی کان سے، کوئی زبان سے، ہاتھ سے، لین دین میں، بول چال میں کسی نہ کسی سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہدایت والے تو ہیں جنہوں نے ایمان کے بعد کوئی ظلم نہیں کیا، پریشان ہو گئے۔ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، اصل میں ہمارے سامنے اپنے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور کیوں نہیں ہوتے؟ ساری زندگی ہماری لوگوں کے عیب ڈھونڈنے میں گزر جاتی ہے۔ لوگوں کے عیب ڈھونڈنے سے فارغ ہوں گے تو اپنے ڈھونڈیں گے نا میاں، نہ ادھر سے فرصت ملے گی، شیطان نہ ادھر سے فرصت دے گا، نہ اپنے عیب ڈھونڈے گا، نہ اپنے عیبوں کا پتہ ہوگا، تو اصلاح کیسے کرے گا، توبہ کیسے کرے گا؟ اللہ ہمیں لوگوں کے عیب چننے سے بچا لے، سب آمین کہو۔ یہ میرے آپ کے بس کا کام نہیں ہے، میری اللہ کا فضل ہی ہو تو ہے، مگر بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے عقل والے دیکھے، ان کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے کسی کا عیب سناؤ۔ زندگی گزر گئی ہے، دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی شخصیات کا بھی، جن کو اللہ نے بڑا علم دیا، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ جب اس کو کسی کی خوبی سناؤ تو اتنا خوش نہیں ہوتا، جب کسی کا عیب سناؤ تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں بڑا عقل والا ہوں، میں بچا ہوا ہوں، میں نہیں۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو یہ میرے مالک کا کرم ہے، میں کون اتنا عقل والا آیا کہ میں بچ سکوں۔ منفی چیزیں ہماری فطرت میں رکھی ہوئی ہیں، مثبت چیزیں پیدا کرنی پڑتی ہیں، اور جب مثبت آتی ہیں تو منفی خود بخود اندر سے نکلتی جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، خوبیاں اور نیکیاں برائیوں اور عیبوں کو دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میرے پیاروں، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈے، ڈھونڈ رہے ہیں تو کس کے ڈھونڈے؟ اپنے۔ لوگوں کی خوبیاں ڈھونڈیں، دیکھیں کس میں کیا خوبی ہے، اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، اس میں سے جو آپ اپنا کر سکتے ہیں اس کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ نے کسی کی خوبی دیکھی نہیں ہے تو اپنائیں گے کیسے؟ اپنائیں گے کیسے؟ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، میں اپنے پیر مرشد حضرت رحمہ اللہ کے حکم سے کچھ دن خانقاہ میں رہا، تو میں نے پہلے پوچھا حضرت کون سی کتاب کا اس دوران مطالعہ کروں، تو آپ نے فرمایا تھا اس میں نماز، نوافل، اذکار، تلاوت، مطالعہ یہ بھی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا کون سی کتاب کا؟ فرمایا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی زندگی پڑھیں۔
تو وہ حیات طیبہ کے نام سے کتاب ہے، پڑھی۔ پھر وہ مکمل ہو گئی تو میں نے کہا، پھر فرمایا کہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کی حیات پڑھے۔ پھر وہ پڑھنے کے بعد میں مجلس میں تھا تو میں نے کہا حضرت دونوں کتابیں پڑھ لی ہیں، اور فرمایا دیکھو قاری صاحب، جملہ سننا ہے، جن لوگوں جیسا بننا چاہتے ہو ان کی زندگیاں پڑھو۔ ہمارے ہاں تو کسی سے پوچھے بھئی آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں؟ آپ بھی سوچیں، آج اور کل سارا دن سوچیں کہ میں آخر کیا بننا چاہتا ہوں۔ میں جو محنت کر رہا ہوں، اتنی قیمتی زندگی گزار رہا ہوں، تو میں آخر کیا بننا چاہتا ہوں، موت سے پہلے کیا بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے میرے پیاروں کسی چیز کا علم ہونا، اور ایک ہے اس پر عمل ہونا۔ علم مجھے بہت ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، بڑوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کرے وہ عمل میں بھی آ جائے، اللہ کرے وہ عمل میں بھی۔ ہاں، اور ایک بات یہ بھی سیکھ لو، یہ واٹس ایپ پہ اور یہ سکالروں سے علم نہیں سیکھنا، ان کا علم کا اپنا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، وہ آپ کو کیا علم سکھائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ جس کا اپنا باپ نہیں ہے وہ آپ کو سکھائے گا کہ حلالی کیسے رہنا ہے؟ بولتے نہیں، وہ تو یہی سکھائے گا کہ چلو ضرورت پڑے تو ماں کا نام لکھوا دینا۔ اور جس کا اپنا علم کا نسب نہیں ہے وہ آپ کو کیسے سکھائے گا کہ رسول اللہ کا فرما بردار کیسے بننا ہے؟ علم کے نسب والوں کا علم کا نسب، عمل کے نسب والوں کا عمل کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا دو باتیں، عیب چننے ہو تو اپنے چنیں، خوبیاں چننی ہو تو لوگوں کی دیکھیں، انشاءاللہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو فرمائے لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات صفات اس کی عبادت تعریف میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ سنا رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا لکھا، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو پریشان ہو گئے۔ پھر رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، جس ظلم کو تم سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں کہہ رہا، میں تو ظلم عظیم کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک ہے، سنا کے بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چیونٹی کے باریک باریک پاؤں ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں ہر کسی کو نہیں، کسی کی بڑی اچھی نظر ہو تو اسے نظر آئیں، اب بڑھاپے میں تو بڑی مشکل ہوتے ہیں، حاجی شاہ صاحب کے اندر نہیں نظر آتے۔ اللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے چیونٹی کی چھوٹے چھوٹے باریک پاؤں ہوتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے بھی شرک ہوتے ہیں، ان سے بھی بچیں۔ بس اس پر مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے بارے میں کسی نے لکھا، بڑے موحد تھے، ساری زندگی چھوٹے بڑے شرک سے ہمیشہ بچتے رہے، اور امت پر ان کا ایک بڑا احسان ہے کہ اتنے بڑے علم اور عقل فضل والے انسان نے اپنی زندگی امت کی خیر خواہی کے لیے وقف کر دی۔ جب بارگاہ الوہیت میں پیشی ہوئی تو پوچھا جنید کیا لائے ہو؟ ساڑھے کو نہیں پوچھا جانا، یہ تو دنیا کی سوچیں ہیں، دنیا کی سوچیں ہیں، دنیا کی محنت ہے، دنیا کی فکر ہے، ہم سے کیا پوچھا جائے گا؟ اتنا ہی کافی ہے، رب اللہ کو مانتا تھا کہ نہیں؟ یہ پیاروں سے پوچھا جاتا ہے کیا لائے ہو؟ جنید کیا لائے ہو؟ کہا دامن میں اور تو کچھ نہیں ہے، توحید لایا ہوں، زندگی بھر شرک نہیں کیا۔ فرمایا یاد ہے ایک دن باسی روٹی کھائی تھی، پیٹ میں درد ہوا تو کہنے لگے باسی روٹی کھائی ہے اس لیے پیٹ میں درد ہوا ہے، بتا پیٹ کا درد اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یا باسی روٹی سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں پسینے چھوٹ گئے، بس یوں محسوس ہوا کہ اب کچھ اور ہی فیصلہ ہونے لگا ہے، سارے جسم سے پسینے چھوٹ گئے، خوف کی کیفیت طاری ہو گئی۔ رب العالمین نے فرمایا جنید ہم نے تجھے اپنے رحم سے معاف کر دیا ہے، جنید تجھے ہم نے اپنے رحم سے معاف کر دیا ہے۔ میرے پیاروں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ دعا سورہ مومنون کے آخر میں 18ویں پارے کی صورت ہے، یاد کر لیں، خود بھی پڑھا کرو، کیونکہ پیاروں کو گفٹ پیارا ہی دیا کرتا ہے، پیاروں کو گفٹ پیارا ہی دیا جاتا ہے۔ آپ نے عید پر جو جتنا پیارا تھا اس کو اتنا اچھا گفٹ دیا۔ میرے حبیب کو جب رب نے یہ کہا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں تو کتنا بڑا گفٹ ہوگا، کتنا بڑا تحفہ ہوگا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان.